لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو تو اچھا اچھا تو لاسٹ ٹائم ہم نے ارتھمیٹک ایکسپریشنز کمپلیٹ کر لیے تھے. ارتھمیٹک ایکسپریشن سیکھنے سے کیا ہوگا کہ جب کبھی آپ کو ضرورت ہوگی ٹو ڈو سم کیلکولیشنز، کہیں پہ میتھمیٹکس انوالو ہوگی کسی پروگرام میں، تو آپ کو ابھی طریقہ آتا ہے کہ کس طرح ایک ایسے میتھمیٹیکل ایکسپریشن کو یا فارمولے کو جو کہ کتاب میں لکھی ہوتی ہے یا آپ نے پیپر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو کیسے سی لینگویج میں کنورٹ کریں گے. تو بیسکلی اس میں ہمارے پاس ایک ایکویلٹی کا اسائنمنٹ آپریٹر کا سائن ہوتا ہے، اور اس سائن کو ہم لیفٹ سائڈ پہ رکھتے ہیں. اور جسٹ ریویو کے ہم نے کافی ایگزامپلس کیے تھے کہ جس طرح یہ ایک میتھمیٹیکل ایکسپریشن ہے ٹیکس معلوم کرنے کے لیے. تو بیسیکلی ٹیکس مینس کہ پرائس ملٹیپلائڈ بائی ٹیکس ریٹ. تو ٹیکس ریٹ کو ہم نے ڈیوائڈ کیا 100 پہ. تو بیسیکلی دس از اے فارمولا. کوئی بھی فارمولا آپ کو گیون ہو، you should be able to calculate it, you should be able to write it in C language. ٹھیک ہے، وہ کام ختم ہو گیا. پھر لاسٹ ٹائم لیکچر کے آخر میں بھی سیڈ کہ ہمارے پاس کچھ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. اچھا لیٹس صحیح کنٹینیو کرتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم بھی سیٹ کہ ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کنٹینیوسلی ہمارے پاس اس میں اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو. کیا مطلب کنٹینیوسلی؟ کہ سپوز ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہے جس میں تقریباً سپوز کریں کہ ہنڈریڈز آف لائنز آف اسٹیٹمنٹس ہیں. اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب؟ یہ اسٹیٹمنٹ یہ ایک لائن میں بار بار ڈرا کروں گا تو اس کا مطلب ہوگا ایک اسٹیٹمنٹ. تو واٹ از اسٹیٹمنٹ؟ اسٹیٹمنٹ یہ سب ایک ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس سافٹ ویئر میں. پرنٹ ایف انٹر پرائس آف دا پروڈکٹ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. میتھمیٹیکل ایکسپریشن دس اسکین ایف ایک اسٹیٹمنٹ ہے. تو بیسیکلی میں اسٹیٹمنٹ لکھنے کی بجائے ایک لائن ڈرا کروں گا. تو ایکچوئل سافٹ ویئر میں ہمارے پاس اس طرح نہیں ہوگا کہ اسٹیٹمنٹس ہوں گی اور کنٹرول مینس کہ پہلا لائن ایگزیکیوٹ ہوگا پھر یہ ہوگا اور سیکوینس میں ہوں گے. ہمیشہ یہ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وی وڈ لائک ٹو ایگزیکیوٹ سم اسٹیٹمنٹس مور دین ونس. تو وہ ایک دفعہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، ایک دفعہ ایگزیکیوٹ ہوگا پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ. تو اس کو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک لوپ اسٹرکچرز ہوں گے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کنٹرول انسٹرکشن کہلاتا ہے اس کو. تو بیسیکلی میں ان لائنز جو اسٹیٹمنٹس ہیں جس کو میں بار بار ایگزیکیوٹ کروں گا تو اس سے پہلے میں ایک کنٹرول انسٹرکشن یہاں پہ لگاؤں گا، کنٹرول انسٹرکشن. اور وہ کنٹرول انسٹرکشن کہلائے گا لوپ انسٹرکشن. اس کو میں بتاؤں گا کہ یہ لائنز آپ نے سپوز 100 ٹائمز ایگزیکیوٹ کرنے ہیں. تو کنٹرول انسٹرکشن کی ایک ایگزامپل یہ ہوگی. صحیح ہے. اور دوسری کنٹرول انسٹرکشن کی ایگزامپل تھی کیا؟ وہ تھی ڈیسیژن اور سلیکشن. صحیح ہے. تو ایک ہمارے پاس ہے لوپ جس کی میں نے ابھی ایگزامپل دی، اور ایک میرے پاس ہوگا ڈیسیژن. تو وہ ڈیسیژن میں کیا ہوگا کہ سپوز ایک سافٹ ویئر ہے اس میں میرے پاس ہنڈریڈز آف لائنز آف کوڈز ہیں، ہنڈریڈز آف لائنز آف اسٹیٹمنٹس ہیں بہت ساری. تو سپوز اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے سیم سیکوینس نہیں یوز کروں گا. جس طرح پہلے میں نے کہا شاید کہ کسی خاص سپوز یہ ایک میتھمیٹیکل ایکسپریشن ہے، کوئی ویلیو میرے پاس آئے گی. صحیح ہے. سپوز کریں کوئی ویلیو. اب اگر یہ ویلیو ایک خاص رینج میں ہو، ایک خاص کنڈیشن کو فلفل کرے. یہ ابھی تک اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، لیٹس سی کہ کوئی ویٹ تو نہیں کرو. نہیں. اچھا تو ایک خاص ویلیو کے اوپر اگر وہ ویلیو ایک خاص رینج میں ہوتی ہے تو ڈیپینڈنگ آن دیٹ ویلیو میں کہوں گا کہ لیٹس می چینج کلر.
کہ اگر یہ ویلیو ایک خاص رینج میں ہوگی تو یہ 3 لائنز ایگزیکیوٹ کرو. اگر یہ ویلیو کسی دوسرے رینج میں ہوگی، جس طرح مارکس کی رینج ہوتے ہیں، مارکس اگر 50 اور 60 کے بیچ میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ گریڈ ڈی ہے. تو اگر یہ ویلیو اس رینج میں ہے تو یہ ایگزیکیوٹ کرو، اگر کسی دوسرے رینج میں ہے تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کرو، اور اگر کوئی اور رینج ہے تو پھر یہ ایگزیکیوٹ کرو. تو جب سپوز کریں ہمارے پاس اس رینج میں ویلیو ہے، وہ کنڈیشن فلفل ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وی سے کہ دس ون شوڈ بی ایگزیکیوٹیڈ اینڈ دیز اسٹیٹمنٹ شوڈ ناٹ بی ایگزیکیوٹیڈ. صحیح ہے؟ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ پھر سلیکشن اور ڈیسیجن سے ہوگا، اور جس کو کہتے ہیں سب سے پہلے جو ایگزامپل ہے اس میں ہے if اسٹیٹمنٹ. if اسٹیٹمنٹ دیکھیں نام سے پتہ چل رہا ہے کہ if value of some variable is this then do this, if value is this then do this. تو if اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں اس کو. تو یہ سب سے پہلے ایگزامپل ہے if کی، اور اس کے بعد کچھ اور بھی ہے لیکن we will start clearing. اب if اسٹیٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے، اگین تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں دوں کہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹ کے مارکس کی رینج 50 اور 60 کے بیچ میں ہے تو یہ کام کرو. کیا کام کرو؟ گریڈ کو ڈی کر دو. تو اس کا مطلب ہے کہ if کے اندر ہم ایک شرط لگاتے ہیں، ایک کنڈیشن لگاتے ہیں کہ if this condition is true. صحیح ہے؟ if this condition is true then do this. اب یہ کنڈیشن کو ہم کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ صحیح ہے؟ انگلش میں یا اردو میں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر مارکس 50 اور 60 کے بیچ میں ہے تو یہ گریڈ ڈی ہے. لیکن سی لینگویج میں یہ اسٹیٹمنٹ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ یا ٹیکس کی بات جب ہم کرتے ہیں، گاڑی کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے کہ اگر انجن سائز 800 سی سی اور 1000 سی سی کے بیچ میں ہے تو ٹیکس اتنا ہے، ٹوکن ٹیکس اتنا ہے. اگر انجن 1000 اور 1300 سی سی کے بیچ میں ہے تو ٹیکس اتنا ہے. اب اردو میں تو ہم بول لیتے ہیں، لیکن یہی کام اب سی لینگویج میں کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح ہم نے ایریا کے فارمولا پائی از اکول ٹو آر اسکوئر کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا تھا تھرو ایریتھمیٹک ایکسپریشن، میتھمیٹیکل ایکسپریشن میں اس طرح کا ایک فارمولا ہم نے بنایا تھا. تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم یہ کنڈیشنز کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے سی لینگویج میں، کیونکہ دیز کنڈیشنز آر ویری امپورٹنٹ. آپ اگر کوئی بھی موبائل سافٹ ویئر دیکھیں، کوئی بھی سافٹ ویئر دیکھیں، جب لاگ ان کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ دیتے ہیں تو امیڈیٹلی بیہائنڈ دا سین کنڈیشن لگا ہوتا ہے کہ اگر اس یوزر کا یوزر آئی ڈی یہ ہے اور پاسورڈ یہ ہے، یہ میچ کرتا ہے ڈیٹا بیس میں، تو اس کو لاگ ان کرنے دو. تو آپ فیس بک میں، ٹویٹر میں، جی میل میں لاگ ان ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ ملتا نہیں ہے، کنڈیشن ایکول نہیں کرتا، تو یور پاسورڈ جو آپ نے انٹر کیا اگر وہ میچ نہیں کرتا ود دا ڈیٹا بیس جو شروع میں دیا تھا تو آپ کو لاگ ان نہیں کرنے دیتا. تو یہ اف جو ہے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ کنڈیشنز کو ہم کیسے ریپرزینٹ کریں گے سی لینگویج میں. تو اب یہ ساری سر یہ لوپ انسٹرکشن میں ایک کوشچن تھا، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ لوپ انسٹرکشن جو ہے اس میں ہم چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، مطلب کتنی دفعہ ہم اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا اس میں جو اسٹیٹمنٹ ہم ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں تو وہی اسٹیٹمنٹ ہمارے ساتھ بار بار ہم ایگزیکیوٹ ہوگا کہ نہیں؟ ہم اس اسٹیٹمنٹ میں چینجز بھی کر سکتے ہیں، جس طرح ہم اسکینر میں کی بورڈ کے ذریعے. سپوز اگر میں کہوں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے ایک چارٹ بنانا ہے، کوئی ٹیبل بنانا ہے، اور میرے پاس آپ کے کلاس کے 40 اسٹوڈنٹس ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ 40 اسٹوڈنٹس کے 5 سبجیکٹ کے مارکس میں انٹر کروں. صحیح ہے؟ تو میں ایک لوپ لگاؤں گا. سب سے پہلے ایک لوپ ہوگا جو کہ چلے گا 40 ٹائمس. صحیح ہے؟ تو میں وہاں میسج آ جائے گا انٹر رول نمبر 1 اسٹوڈنٹس مارکس، انٹر انگلش مارکس، میں مارکس دے دوں گا، پھر انٹر رول نمبر 1 میتھس مارکس، کمپیوٹر پروگرامنگ مارکس، جیوگرافی مارکس، اینی تھنگ ایلس مارکس، 5 سبجیکٹ. جیسے انٹر ہو جائیں گے دوبارہ آئے گا، لیکن ہم ایک چیز چینج کریں گے، کچھ نہ کچھ تو چینج ہوگا. پھر میں کہوں گا انٹر اسٹوڈنٹ نمبر 2 رول نمبر 2 مارکس، اب دوبارہ وہی آئے گا، انٹر انگلش مارکس، میتھس مارکس، پروگرامنگ مارکس. تو کچھ چیزیں سیم ہوں گی لیکن ظاہر ہے ڈیٹا ڈفرینٹ ہوگا تو وہ تو چینج ہوگا. تو میرے پاس سمپل ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ رول نمبر 1 سے شروع ہوگا اور 40 تک بار بار مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ کے
मार्क्स मांगेगा और वो सारे मार्क्स एक ही डेटाबेस में जाएंगे, जहाँ कहीं भी जाएंगे, क्योंकि वो एडवांस है। लेकिन इतना समझे कि लूप जो सेम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, सेम स्टेटमेंट चेंज नहीं होंगी, लेकिन उसका डेटा चेंज होगा। सही है। सपोज मैं लगा देता हूँ एक वेरिएबल रोल नंबर, तो रोल नंबर पहली दफ़ा 1 होगा और बाद में मैं जब दोबारा लूप चलेगा तो इसको इंक्रीज कर दूंगा। तो मैसेज में पहली दफ़ा आ रहा था कि इंटर रोल नंबर 1 स्टूडेंट, दोबारा जब आएगा तो रोल नंबर 1 के साथ मैं 1 ऐड कर दूंगा, तो डिस्प्ले होगा कि इंटर रोल नंबर 2 स्टूडेंट्स मार्क्स। सही है। तो इस तरह कुछ चीज़ें चेंज होंगी, डेटा चेंज होगा, लेकिन स्टेटमेंट सेम होंगी, क्योंकि जब स्टेटमेंट चेंज होंगी तो फिर तो लूप का फ़ायदा नहीं है अगर स्टेटमेंट चेंज होंगी। सही है। लेकिन वो बाद में आएगा। फिलहाल हम स्टेट इफ की तरफ जाते हैं, और इफ में हम ऐसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि जिसमें सिंपल कंडीशंस हों। फॉर एग्जांपल, अगर मार्क्स 50 से लेस है तो स्टूडेंट को फेल डिक्लेयर कर दो, अगर मार्क्स 49 से ग्रेटर है तो स्टूडेंट को पास डिक्लेयर कर दो। अब ये देखें कंडीशन है, फेल और पास स्टूडेंट कब होता है, मार्क्स के ऊपर होता है। सिमिलरली एक और कॉम्प्लेक्स कंडीशन ये ग्रेडिंग है, या जीपीए भी है ग्रेडिंग, कि अगर मार्क्स इतने हैं तो ग्रेड इतना दे दो, अगर इतने हैं तो ग्रेड सी दे दो, 80 और 100 के बीच में है तो ग्रेड ए दे दो। तो बेसिकली अब इस चीज़ को हमने सी लैंग्वेज में देखना है कि ये चीज़ें हम कैसे करेंगे, और इनिशियली वी विल डू इट विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट। सही है। इफ स्टेटमेंट इनेबल करता है हमें ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कि हम इस किस्म के सिचुएशंस को प्रोग्रामिंग में कर सकें। So let's go, ये लूप इंस्ट्रक्शन हो गया। So we are starting if statement. अब next few minutes में we will be discussing if statements, और ये conditional statement की पहले टाइप है। If statement is not the only conditional statements, हमारे पास इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस आएंगी। So this is basically number 1 and सबसे simple conditional statement जिसको हम if statement कहते हैं। तो बेसिकली आगे तो जाएंगे, मैं यहाँ पे जेनेरिकली आपको बता देता हूँ कि इफ स्टेटमेंट का इस तरह होता है कि यू राइट, जिस तरह आप लोग प्रिंट एफ लिखते हैं, स्कैन एफ लिखते हैं, तो इसका शुरू होता है आई एफ स्मॉल ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज होता है। सही है। और यहाँ पर अब आप वो कंडीशन लिखते हैं कि जो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो इफ के अंदर हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे। सपोज प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ इज अ स्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो सकती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो सकता है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि इसके आगे जो मजीद स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। सही है। तो बेसिकली सिंपल स्टेटमेंट मैं बता दूं, कंडीशन वो मार्क्स वाली है। सपोज हमने प्रोग्राम में स्टूडेंट के मार्क्स लिए, वेरिएबल में असाइन किए, और फिर हम चेक करते हैं कि इफ मार्क्स लेस देन 50। सही है। तो अब 50 तो आप टाइप कर देंगे, 50 मार्क्स है MARKS, ये क्या चीज़ है, तो ये अब ऑपरेटर है, लेस देन का सिंबल है ये कीबोर्ड पे आपको मिलेगा, हर जगह पे मिलता है, ये लेस देन का सिंबल है, और इट इज़ कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। जिस तरह आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवीजन, मोड, तो वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स थे। दिस इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आता है, लेस देन और ग्रेटर देन, शुरू में सिंपल और बाद में जाके हम इसको इक्वलिटी भी लगाएंगे। तो सपोज लेस देन और इक्वल हो तो ये, ग्रेटर देन और इक्वल हो तो ये। सही है। इसके सबके फिर आगे आएंगे, लेकिन दिस इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर, स्लाइड्स में आगे मेंशन है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। इफ आई एफ लिखेंगे कि कीवर्ड है, इसको अगर आपने कैपिटल आई और स्मॉल एफ लिखा तो ये एरर होगा, आपने दोनों कैपिटल लिखे तो ये भी एरर होगा। यू हैव टू राइट स्मॉल आई एंड स्मॉल एफ बिकॉज दिस इज कीवर्ड। जिस तरह प्रिंट एफ का अगर आप कैपिटल लिखे पी तो वो एरर देगा। सही है। जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की अभी तक, वो काइंडली जो सिंपल प्रोग्राम्स गिवन है स्लाइड्स में वो प्रैक्टिस करें। सो ये ब्रैकेट्स, दिस इज पार्ट ऑफ अ सिंटैक्स, सो यू हैव टू राइट ब्रैकेट्स। सही है। आई एफ, और जो चीज़ है वो ये है कि इसके आगे सेमीकोलन नहीं आएगा, ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन नहीं आता। सही है। क्योंकि एफ स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, वो यहाँ पे आके ख़त्म होता है।
تو if اسٹیٹمنٹ کے اندر یہاں پہ آلریڈی سیمی کولن آئے گا تو وہ ایف یہاں سے شروع ہوا اور یہاں پر ختم ہوا. یہ سمپل بات. اور یہاں پر کیا ہے کہ ایف اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے. سپوز میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پرنٹ ایف. پرنٹ ایف ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور میں کہہ دیتا ہوں کہ پرنٹ ایف اسٹوڈنٹ فیل لیس ہے تو میں فیل کا میسج ڈسپلے کر دیتا ہوں. ناؤ دس از اے سمپل اسٹیٹمنٹ. ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ اف کے اندر ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ تب ایگزیکیوٹ ہوگی جب یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی. اور یہ کنڈیشن کیا ہے کہ اف مارکس آر لیس دین. تھوڑی سی ایڈوانس فارم اس کی یہ ہوگی سلائٹ ایڈوانس. وہ سپوز میں یہ ریموو کر دیتا ہوں تاکہ کلیئرٹی آئے. اگر اف کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ کرنٹلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صرف اور صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ کے پاس اسٹیٹمنٹس مور دین ون ہوں گے کہ جب یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی there were more than one statement, suppose two statements, تو پھر ایک چیز آپ یہ کرو گے کہ اس کو بریکٹ میں بلاک بناؤ گے جس طرح مین کے اندر ہم بلاک لکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ now this statement 1, this statement 2, they all belong to this if. اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوگا تو یہ دو اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ ہوں گے. اگر یہ کنڈیشن فالس ہوگا تو یہ دو اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گے. کیا ہوگا؟ اس ایف کے ختم ہونے کے بعد جو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہوگا وہاں سے کنٹینیو کر دیں گے ہم. صحیح ہے. تو بیسیکلی کچھ اسٹیٹمنٹ اس سے پہلے ہوں گی, کچھ اسٹیٹمنٹ ایف کے بعد ہوں گی, اور یہ جو دو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کو ہم نے کنڈیشنل کر دیا ہے. صحیح ہے. اس کنڈیشن کیا چیزیں ہم نے سیکھی, میں دوبارہ آپ کو سمری بتا دیتا ہوں. لیٹ اس چینج. سب سے پہلے اف اسٹیٹمنٹ ہم نے ڈسکس کیا. اف اسٹیٹمنٹ یوز ہوتا ہے تب جب کچھ خاص اسٹیٹمنٹس کو ہم کنڈیشنل بنا دیتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹس بائی ڈیفالٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گی. یہ اسٹیٹمنٹ تب ایگزیکیوٹ ہوگی جب کوئی خاص کنڈیشن ٹرو ہوگا. سو دس از دا ڈیفینیشن آف اف. پھر ہم نے سینٹیکس ڈسکس کیا. سینٹیکس یہ ہے کہ آپ نے آئی اسمال ایف اسمال کم میں اف لکھنا ہے اور بریکٹس یہ سینٹیکس ہے اور بیچ میں کیا ہوگا بریکٹس کے کوئی کنڈیشن ہوگی. صحیح ہے. اب یہ کنڈیشن سمپل بھی ہو سکتی ہے اور کمپلیکس سے کمپلیکس ہو سکتی ہے. اس کیس میں سمپل کنڈیشن ہے چونکہ ہم فیل معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مارکس 50 سے لیس ہیں تو فیل, اسٹوڈنٹ فیل ہے. تو یہ کنڈیشن ہے مارکس لیس دین 50. اگر میں گریڈ کی بات کروں نا تو وہ سلائٹلی مور کمپلیکیٹڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ گریڈ تب ہوتا ہے جب ایک خاص رینج سے مارکس زیادہ ہو اور ایک خاص سے کم ہو. فار ایگزامپل دو کنڈیشنز ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ گریڈ ڈی ہے اسٹوڈنٹ کا تو اس کا مطلب ہے کہ دو کنڈیشنز ہیں. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ مارکس شوڈ بی گریٹر دین 50. صحیح ہے. تو اب تو 99 مارکس بھی 50 سے گریٹر ہے تو کیا 99 کو بھی میں ڈی گریڈ دوں گا؟ نہیں. اس میں ساتھ میں ایک اور بھی کنڈیشن لگانی ہے کہ ایف سوری یہ میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں. بیسیکلی marks if marks are greater than 49 تو گریڈ کو میں ڈی کرتا ہوں. صحیح ہے. بیسیکلی اس کے لیے میں لکھ رہا ہوں گریڈ از اکول ٹو ڈی. تو 49 سے جب گریٹر ہوں گے تو لیکن ساتھ ساتھ مارکس شوڈ بی لیس دین 60. لیس دین 60. تو جب میں گریڈنگ کے لیے کنڈیشن بناؤں گا تو وہ سلائٹ کمپلیکیٹڈ ہوگا اس سینس میں کہ that condition is made of two sub conditions. تو ان کے اور ان کے بیچ میں ایک اور آپریٹر لگاؤں گا اینڈ کے لیے کہ جب یہ کنڈیشن بھی ٹرو ہو اور یہ کنڈیشن بھی ٹرو ہو تو اوورآل میرا یہ کنڈیشن ٹرو ہوگا اور گریڈ ڈی بنے گا. تو اس لیے میں نے کہا کہ دس کنڈیشن از سمپل. آہستہ آہستہ ہم کمپلیکس کنڈیشن کی طرف جائیں گے. صحیح ہے. سو ہم نے کنڈیشن کے بارے میں ڈسکس کیا. یہ کنڈیشن بنتا ہے لاجیکل آپریٹر سے. اور پھر ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ اگر اف کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ ہے only one then you don't need brackets. You don't need brackets. لیکن اگر دو اسٹیٹمنٹس ہیں یا دو سے زیادہ ہیں 100 بھی ہو سکتے ہیں then you will include brackets. تو یہ 4-5 باتیں اس میں سے آپ نے یاد کرنی ہیں. اب نیکسٹ سلائیڈ میں جو بھی باتیں ہیں تو یہ ہم آلریڈی اس میں ڈسکس کر چکے ہیں.
جو اس سلائڈ میں نے پہلے آپ کو بریف کیا اور اب سلائڈ میں جو کچھ ہے تو میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا کہ واٹ از کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہم نے ڈسکس کر دیا ہے. کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ وہ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ ایک کنڈیشن لگاتے ہیں اور اس کے تھرو آپ سی کے جو سیکوینس ہے سیکوینس آف ایگزیکیوشن وہ اگر سیکوینشلی ہے تو کنٹرول کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ نہیں ہوں گے. لیکن اگر سیکوینشل نہیں ہے اس میں کچھ کنڈیشنز انوالو ہیں تو پھر آپ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ یوز کریں گے. اور کس کے تھرو کریں گے؟ ڈیسیژن میکنگ کے تھرو کریں گے. ڈیسیژن میکنگ اسٹیٹمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنٹرول اسٹیٹمنٹس کرتے ہیں. اور کنٹرول میں ایک تو ڈیسیژن میکنگ ہوگا جو کہ اف ایگزامپل ہوا اور بعد میں جا کے ہم لوپس بھی ڈسکس کریں گے وہ بھی کنٹرول اسٹیٹمنٹ ہے. So we started with if, which is an example of simplest example of conditional statement. پھر میں نے کہا کہ سی پروگرامنگ کے اندر کون سی اسٹیٹمنٹس یا کون سے کنسٹرکٹس ہم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ یا کنسٹرکٹ ہے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کے لیے. تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے if ہے اور تھوڑی دیر بعد جا کے پھر if else کی طرف آئیں گے. if کے ساتھ تھوڑا سا ایک اور چیز لگائیں گے else اور پھر آگے جا کے سوئچز اور کیسز اور بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے وی آر ڈسکسنگ if statements. اب if statement کیا ہوتا ہے؟ C language if statement is used to execute set of statements based on certain condition. جس طرح میں نے اس پہلے سلائڈ میں لکھا small I small f brackets صحیح ہے اور پھر condition is written here. کیسے؟ using relational operators less than greater than equal وغیرہ وغیرہ. کنڈیشن لکھیں گے اور جب یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی تو یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کرو ورنہ مت کرو. صحیح ہے. اب ٹرو کا مطلب کیا ہے؟ ٹرو کا مطلب ہے کہ سپوز جس طرح میں نے کہا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کے مارکس ہیں 55 اور if کے اندر کنڈیشن ہے if marks less than 60 سپوز تو ڈو دس. تو یہ دیکھیں مارکس کی ویلیو کیا ہے 55 اور کنڈیشن کیا ہے مارکس لیس دین 60. تو ہم کہتے ہیں کنڈیشن وی کین ٹرو کیونکہ یہ میچ کر رہا ہے. صحیح ہے. مارکس لیس دین 60 ہے کنڈیشن ٹرو ہے. اگر سپوز یہاں پر 75 ہوتا تو پھر مارکس لیس دین 60 کا کنڈیشن ٹرو نہیں ہے فالس ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو اب یہ ٹرو اور فالس میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کنڈیشن ٹرو تب ہوتی ہے جب یہ ویلیو سپوز لیس دین 60 ہو. مارکس کی ویلیو 60 سے لیس ہو تو دس کنڈیشن از ٹرو. 60 یا 60 سے زیادہ ہو تو دس کنڈیشن از فالس. تو اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو بیسیکلی ہم یہاں پہ انگلش نہیں لکھیں گے جس طرح یہ ہے بلکہ سی لینگویج میں کنڈیشن ریپرزینٹ کریں گے اور وہ ریپرزینٹ ہوگا یوزنگ لیس دین گریٹر دین ایکول سائنس. صحیح ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں سینٹیکس. اور اس میں دیکھیں ایک اور بات کیا ہے ایک اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے تو بریکٹ نہیں ہے لیکن اگر ایک اور بھی اسٹیٹمنٹ لگائیں ملٹیپل تو پھر بریکٹس بیکمز پارٹ آف دا سینٹیکس آف if. صحیح ہے. اب یہ دیکھیں if اسٹیٹمنٹ وداؤٹ بریکٹس رائٹ ناؤ. اب یہ ایک ایگزامپل ہے سی لینگویج کے کہ وائڈ میں ہم نے کہا انٹر مارکس اسکین ایف میں مارکس انٹر کر دیا. سو اسکرین کے اوپر سب سے پہلے آپ کے کمپیوٹر پہ جب رن کریں گے سو انٹر مارکس کا میسج آئے گا انٹر مارکس. پھر آپ جو بھی مارکس انٹر کریں گے سپوز میں نے انٹر کیا 60. صحیح ہے. تو 60 جیسے انٹر کیا تو کنڈیشن میں کیا آیا مارکس جب انٹر کیا تو مارکس کی ویلیو ہے 60 اور کنڈیشن ہے کہ if marks are greater than 50 then print this. تو میسج آ جائے گا اسٹوڈنٹ پاسڈ آپ کے اسکرین کے اوپر. آپ کو زیادہ یوزفل کام نہیں ہے لیکن کنسیپٹ سمجھ آ رہی ہے اس ایگزامپل کی. وہ میسج آ جائے گا اسٹوڈنٹ پاسڈ. صحیح ہے. اب نیکسٹ ٹائم جب اس کو سپوز آپ رن کریں تو کیا ہوگا سپوز نیکسٹ ٹائم میں نے رن کیا اور میں نے مارکس انٹر کر دیے 30 اور جب مارکس میں نے 30 انٹر کر دیے تو آواز آ رہی ہے سیئر؟ آپ کا ایک میسج میں نے بھی دیکھا. جی سر آ رہی ہے سر. اچھا میں سمجھا ڈسکنیکٹ ہوا. تو سپوز نیکسٹ ٹائم اگر میں نے انٹر کیا 30 تو مارکس کی ویلیو ہوگی اس مارکس ویریبل کی ویلیو ہوگی
30. अब ये प्रोग्राम यहाँ पे मैंने इंटीजर मार्क्स नहीं लिखा हुआ, बेसिकली इट्स नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम, मेरा सारा फोकस इफ पर है। तो मार्क्स की वैल्यू 30 है, तो इस 30 ग्रेटर देन 50 नो, सो दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, इसने फॉल्स रिटर्न किया, और फॉल्स बेसिकली रिप्रेजेंट होता है जीरो से। सो हम कहते हैं कि फॉल्स रिटर्न किया, तो व्हेन दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, इसका मतलब है कि स्टूडेंट पास मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। सही है, सिंपलेस्ट एग्जांपल है सी लैंग्वेज में इफ और एल्स। अब आहिस्ता आहिस्ता वी विल मेक इट अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स। सर इस कंडीशन में ये अगर स्टूडेंट फेल हो तो क्या ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कि नहीं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें अब चूंकि एक ही कंडीशन है इफ, इसमें मैंने सिर्फ पास का कंडीशन लगाया हुआ है। अब इसको मैं थोड़ा सा जब और कॉम्प्लेक्स करूंगा तो इसमें फेल का कंडीशन लगाऊंगा कि इफ मार्क्स आर लेस देन 50, लेस देन और इक्वल टू 49 सपोज, या लेस देन 50 स्टूडेंट फेल, तो मैं अब नेक्स्ट उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें डालूंगा। सही है, सपोज अब ये देखें ये वही प्रोग्राम है, लेकिन इसमें मैंने बेसिकली क्या किया कि मार्क्स लेस देन 50 कर दिया, और स्टेटमेंट इस दफ़ा है 2। तो ये समझाने के लिए कि यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं थे बिकॉज वी ओनली हैड वन स्टेटमेंट, सो वी स्किप्ड ब्रैकेट्स डन। और यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं कि स्टूडेंट फेल्ड और एक और मैसेज भी दे दिया ट्राई हार्ड नेक्स्ट टाइम, राइट। और तो क्योंकि दो स्टेटमेंट्स हैं तो इसमें ब्रैकेट लगा दिए। सही है, अगर फॉर एग्जांपल आप ये ब्रैकेट्स भूल जाते हैं और आपका इरादा है कि ये दो स्टेटमेंट्स बेसिकली इफ के अंदर हैं और आपने ब्रैकेट्स आप भूल गए हैं, तो सी क्या करेगा, आपको लॉजिकल एरर मिलेगा। लॉजिकल एरर क्या है? लॉजिकल एरर ये है कि बेसिकली सी फिर इस एक स्टेटमेंट को इफ के साथ एसोसिएट कर देगा, और ये जो स्टेटमेंट है ये इफ से बाहर कंसिडर होगा, तो ये स्टेटमेंट हर केस में एग्जीक्यूट होगा, चाहे मार्क्स लेस देन 50 हो या ग्रेटर देन हो। तो बेसिकली सी लैंग्वेज इसको ब्लॉक बना देगा और दिस विल बिकम आउटसाइड दिस ब्लॉक। सो ये स्टेटमेंट कंडीशनल नहीं रहेगा क्योंकि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया। सो इफ यू वांट कि ये स्टेटमेंट भी इफ में हो, कंडीशनल हो, और ये भी कंडीशनल हो, तो फिर आपने यहाँ पर ब्रैकेट्स डेफिनेटली लगाने हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए रिगार्डिंग ब्रैकेट्स। और ये ब्रैकेट्स जो होंगे ये मजीद हम जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जितने भी कंट्रोल्स होंगे, चाहे वो लूप्स में हो या डिसीजन मेकिंग की कैटेगरी में हो, ये चीज़ हर जगह पे अप्लाई होगी कि अगर किसी भी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, चाहे वो इफ हो, वाइल हो, वगैरह वगैरह, वो हमने नहीं किए, उसके अंदर एक स्टेटमेंट है तो नो डोंट पुट ब्रैकेट्स, लेकिन अगर मोर देन वन ब्रैकेट स्टेटमेंट्स हैं तो ऑलवेज पुट ब्रैकेट्स। तो दिस इज नॉट स्पेसिफिकली अबाउट इफ, ये हर जगह पे काम करेगा, हर जगह पे मीन्स वर्ड। तो जितने भी कंट्रोल के इंस्ट्रक्शंस होंगे, और आइंदा 3-4 लेक्चर्स तक हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, तो कीप दिस इन माइंड। अब अगेन जिस तरह सीआर ने कहा कि अगेन देयर इज ओनली वन कंडीशन, तो फेल के लिए उसमें प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास फेल के लिए कुछ नहीं था, और इस एग्जांपल में हमारे पास पास के लिए नहीं है। सो दिस एवरीथिंग इज अबाउट पास। तो सपोज ये एक सी एग्जांपल है जो मैंने रन किया कि मार्क्स क्या है, दिस इज कंप्लीट एग्जांपल। इंटीजर मार्क्स की वैल्यू क्या है 70, सो 70 इज द मार्क्स, और यहाँ पर मैंने कंडीशन चेक किया मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो आप देखें मार्क्स तो 70 है, तो 70 इज ग्रेटर देन 50, ट्रू, तो ये मैसेज प्रिंट हुआ स्टूडेंट इज पास्ड। ये कंप्लीट सी लैंग्वेज है तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि हम कहेंगे कि दिस होल एवरीथिंग इज कंडीशन, हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इस होल एवरीथिंग इज अ कंडीशन चेकिंग। इस कंडीशन किस चीज़ से बना है? ये बना है लॉजिकल एक्सप्रेशन से। सो दिस इज नाउ लॉजिकल एक्सप्रेशंस। इस इफ के अंदर हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज किया।
So this is logical expression. और logical expression क्यों है, mathematical क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि इसके अंदर जो operators use हो चुके हैं they are logical operators. सही है. So that's why हमेशा condition किस चीज़ से बनता है, condition किस चीज़ से बनता है, ये बनता है using logical expression. अगर एक होगा तो इस तरह होगा, और ये इसलिए कि इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. बास केसेस में यू विल हैव टू चेक मोर देन वन लॉजिकल एक्सप्रेशंस. सो सपोज इस तरह कि इफ मार्क्स आर लेस देन 50 एंड मार्क्स आर ग्रेटर देन 40. सपोज दो कंडीशंस हैं, एक ये कि 40 से ग्रेटर हो और 50 से लेस हो, तो फिर कंपोजिट कंडीशन हम उसको कहेंगे. इसमें दो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं, वन दिस वन एंड वन दिस वन, और इसके बीच में फिर हम एंड लगाएंगे या और लगाएंगे. सही है, तो वो फिर आगे जाके आएगा. सो बेसिकली इस स्लाइड का मकसद ये है कि हमेशा कंडीशंस आर मेड अप ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन, एंड लॉजिकल एक्सप्रेशंस आर दोज एक्सप्रेशंस जिसमें प्लस माइनस नहीं बल्कि लेस देन ग्रेटर देन होंगे. सही है, तो ये एक और टेक्निकल वर्ड्स आप यहाँ से ले लें, लॉजिकल एक्सप्रेशंस. Conditions are always made up of logical expression. This is one logical expression. This is another logical expression. Maybe के और ज़्यादा हो. Suppose मैं condition लिखना चाहता हूँ, एक खास प्रोग्राम है कि अगर if student is in semester 2 and gender of student is female and marks are less than 70 and marks are greater than 50, तो ये चीज़ करो. तो देखिए 4 डिफरेंट कंडीशंस को फिर मैं कंबाइन करूंगा. तो आपकी मर्जी है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम कि कितने कंडीशंस आएंगे. कभी एक कंडीशन होगा, कभी मल्टीपल कंडीशंस होगा. तो अभी तक ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है. इफ़ यू वांट तो मैं इसको रन भी कर दूंगा. लेट्स सी, मैंने ये सारे एग्जांपल्स हैं एंड currently we are doing this one. So example grade, fill up the advance. Let's see कि कौन सा है. So currently ये एक प्रोग्राम है अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया कि मार्क्स 50 है, वैल्यू 50 है और मैं चेक करना चाह रहा हूँ. तो इफ़ आई रन एंड एग्जीक्यूट दिस, मेरे पास जब ये रन हो जाएगा तो ये मैसेज आ जाएगा, स्टूडेंट इज पास्ड. क्यों? मार्क्स की वैल्यू पास है. अब इसका एक और प्रोग्राम है टैक्स रेट, अभी तक मैंने वो डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसी को मैं दोबारा चेंज कर लेता हूँ. मार्क्स को मैं कर रहा हूँ 40. तो अब देखें कि लेस देन 50 के लिए मैंने प्रोग्राम में कुछ भी नहीं किया हुआ. तो अब जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा. वी विल नॉट गेट एनी मैसेज. करंटली तो पास आया ना, अभी जब मैं करूँगा कुछ भी नहीं आएगा. वो इसलिए ये देखें रन हुआ, ये 2 लाइनें तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही आएंगी. प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पे आता है और करंटली देयर इज़ नो आउटपुट. क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने कंडीशन किया, कंडीशनल है. ये तब एग्जीक्यूट होगा जब मार्क्स ग्रेटर देन 50 होंगे. अगर मार्क्स लेस देन 50 है तो आई हैव गॉट नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा. तो ये वो प्रोग्राम स्लाइड में भी है और ये मैंने अभी रन किया. अब स्लाइटली एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाएंगे. हाउ टू मेक लॉजिकल एक्सप्रेशंस फॉर मेकिंग कंडीशंस. अब हम वो लॉजिकल एक्सप्रेशंस को डिस्कस करते हैं. लॉजिकल एक्सप्रेशन की यूज़ तो आपको समझ आ गया है कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहाँ पे यूज़ होती हैं. सर ये जो पास और फेल के लिए आपने जो एक्सप्रेशन लिखी है, तो ये हम दोनों किस तरीके से यहाँ पर एंटर करेंगे? मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ. मैं ये स्लाइड्स में किए भी होंगे और अगर नहीं किए तो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ. चलो लेट अस डू प्रैक्टिस. सही है. अब ये चीज़ है, सपोज मैं फेल के लिए भी करना चाहता हूँ, तो टाइम को बचाने के लिए मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ फेल के लिए. राइट, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. इफ मार्क्स आर लेस देन 50 देन स्टूडेंट इज फेल. सिंपल. जो नॉलेज अभी तक हमारे पास है, अभी जो हमने डिस्कशन की, तो उसमें यही चीज़ें हैं हमारे पास. हमने हर स्टेटमेंट के लिए या सेट ऑफ स्टेटमेंट के लिए अलग अलग कंडीशन लगाना है. सही है. तो नाउ लेट अस रन दिस. मैसेज क्या आया? स्टूडेंट इज फेल. कौन सा एग्जीक्यूट हुआ? ये हुआ, ये हुआ या ये हुआ?
ये हुआ. Second, yes sir. ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला कंडीशन फॉल्स हुआ, फॉल्स. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फॉल्स, रिप्रेजेंट कैसे होता है. लेकिन सो व्हेन दिस वन, तो ये मैसेज आया. अब मैं मार्क्स को चेंज करता हूँ और 70 करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा उससे 70 विल बी ग्रेटर देन 50, तो ये मैसेज आ जाएगा, ये मैसेज फिर नहीं आएगा. तो लेट अस चेंज 70 और अब दोबारा उसी प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो ये चीज़ आया. अब आया स्टूडेंट इज पास्ड. अब ये नहीं हुआ, सही है. तो करंटली जो नॉलेज हमारे पास है सो फार, क्या नॉलेज है कि सिंपल इफ हमें पता है, तो इसके अंदर हमने 2 कंडीशंस लगाई, सही है. थोड़ी नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इफ एल्स की तरफ आएंगे. वो एल्स ये होगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये काम करो. मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन बेसिकली इसको फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. चूंकि एक स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट्स की भी ज़रूरत नहीं है. मैं यहाँ पे लगा दूंगा एल्स. दिस इज अनदर टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स कि अगर 50 से मार्क्स ज़्यादा हो तो ये करो, वरना ये करो. 2 कंडीशन एक ही तरीके से फिर अप्रूव होंगे. तो जब मार्क्स 70 होंगे तो दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, दिस विल बी एग्जीक्यूटेड एंड दिस विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. अगर मैं इसको 40 कर देता हूँ तो 40 this marks greater than 50, no, false. So this will not be executed, but this will be executed. ये मैं अभी आपको कर देता हूँ. तो मार्क्स 40 है तो मैसेज ये आएगा. और इसमें हमने दूसरा कंडीशन चेक नहीं किया कि मार्क्स लेस देन 50 है कि नहीं है, वो हमने एल्स में लगा दिया कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये करो. तो देखें आई रन दिस और मैसेज आया फेल. अब मैं दोबारा इसको 80 करता हूँ तो अब ये कंडीशन ट्रू होगा, तो ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं होगी. तो ये देखें मार्क्स 80 है तो स्टूडेंट इज पास्ड. ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा. लेकिन इस चीज़ की अभी तक हमारे पास हमने डिस्कस नहीं किया. विद द करंट नॉलेज मैं आपको कहूँगा कि वी विल नीड 2 डिफरेंट इफ स्टेटमेंट्स. एक इफ स्टेटमेंट पास को कंट्रोल करेगा और दूसरा फेल आएगा. तो वो इस किस्म का होगा, स्टूडेंट इज फेल्ड, और कंडीशन क्या होगी, इफ मार्क्स लेस देन 50 तो ये करो. तो इसमें क्या होगा, पहले ये कंडीशन चेक होगा, अगर फॉल्स है तो ये मत करो, फिर ये कंडीशन चेक होगा, अगर फॉल्स है तो ये करो. सही है. तो मार्क्स या 50 से लेस होंगे या ज़्यादा होंगे. सो करंटली आई विल से कि वी विल यूज 2 स्टेटमेंट्स. अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में, कॉन्सेप्ट तो आ गया आपको, यहाँ पे कंडीशन डालना है. लेकिन ये कंडीशन किन किन किस्म के हो सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल कंडीशन है. ये मार्क्स ग्रेटर देन 50 कंडीशन तो कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. तो अब यहाँ पे कंडीशंस के बनाने के मुख्तलिफ तरीके, जिस तरह मैंने कहा दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन. तो अब नेक्स्ट स्लाइड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस हम डिस्कस करेंगे, और तमाम लॉजिकल एक्सप्रेशन का आउटपुट ट्रू और फॉल्स होगा, या यहाँ पर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. सही है. तो वो अब ये है हाउ टू मेक लॉजिकल एक्सप्रेशंस, क्योंकि कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, सिंपल भी है. तो लेट अस गो. लॉजिकल एक्सप्रेशंस आर लाइक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, लेकिन they logical expressions are used to make control instructions में कंडीशन को चेक करने के लिए होता है. तो एक्सप्रेशंस होते हैं मैथमेटिकल की तरह, लेकिन वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स, प्लस माइनस नेगेटिव हम यूज नहीं करते हैं. एक मिनट. अच्छा, तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग कंडीशंस, और कंडीशंस आर पार्ट ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. सही है. और हर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उसकी आउटपुट या ट्रू होगी या फॉल्स होगी. सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तो हमेशा वैल्यू क्या होता है, आउटपुट ऑफ ऑल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर आइदर इंटीजर और फ्लोट. मैथमेटिक्स की आउटपुट होती है या नंबर होगा विदाउट डेसिमल और या विद डेसिमल होगा. लेकिन लॉजिकल एक्सप्रेशन का जो आउटपुट होता है वो या 1 होगा
1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू, तो जब कंडीशन हम लगाते हैं इफ के अंदर कंडीशन ट्रू होगा, इट मीन्स के बिहाइंड द सीन वहाँ पे 1 आउटपुट आता है, और या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन का आउटपुट होगा 0, जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो लॉजिकल का इंटीजर या फ्लोट नहीं होता, बल्कि हमेशा या 1 आएगा या 0 आएगा, और 1 का मतलब है कि कंडीशन इज ट्रू, और 0 का मतलब है कंडीशन इज फॉल्स। सो दिस इज अबाउट द आउटपुट ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस। अभी मैंने बताया आपको सिंपल एग्जांपल, इफ स्टूडेंट मार्क्स आर लेस देन 50, ये मैं कर चुका हूँ काफ़ी डिटेल में, ग्रेड्स की एग्जांपल है। अब लेट अस ये मैं रिमूव कर देता हूँ। Okay. So logical expression are said to be tested. अच्छा, एक और मैथमेटिकल को तो हम कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को, लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेटेड नहीं कहते हैं, जस्ट टर्मिनोलॉजी, हम कहते हैं टेस्ट करो, इस कंडीशन को टेस्ट करो, टेस्ट कि उसकी वैल्यू 0 है या 1 है। सो मार्क्स लेस देन पासिंग मार्क्स, वी टेस्ट इट, आइदर इट बिकम्स ट्रू और 1, और या टेस्ट करने के बाद इसकी आउटपुट 0 या हम कहें फॉल्स आती है। सही है। बाकी मैं ये रीड आउट नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में मैंने स्लाइड में सारी बातें की हैं, हम जाएंगे मज़ीद। सो लाइक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस में भी वेरिएबल होते हैं, जिस तरह मुसलसल में कह रहा हूँ मार्क्स। सही है। सो वी हैव मार्क्स और सॉरी वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स हैं, या लॉजिकल ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स हैं, वो उसमें आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, इक्वलिटी ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये ऑलरेडी आपको जनरली आपको पता है, लेकिन मैं भी आपको सी लैंग्वेज में बताऊंगा कि रिलेशनल का मतलब क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन। दो नंबर्स को आपस में रिलेट करो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। वी हैव गॉट टू सिंबल्स फॉर इट, सो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैव गॉट टू सिंबल्स। इक्वलिटी ऑपरेटर्स क्या है, ये इक्वलिटी ऑपरेटर्स है जब दो दफा हम इक्वल साइन लगाएं। सो दिस इज नॉट वन, क्योंकि जब वन इक्वल साइन होता है तो इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। वो तो तब होता है जब हम एक्स को कोई खास वैल्यू दे देते हैं असाइनमेंट करने के लिए। सो टू इक्वल साइंस आर बेसिकली फॉर इक्वलिटी। और बाद में फिर जाके हम दो और हमारे पास हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसमें आता है नॉट, एक होता है एंड। जब हम वो कंडीशन लगाते हैं ना कि मार्क्स 50 से ज़्यादा हो लेकिन 60 से कम हो, तो वो बेसिकली ये है इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 50 एंड, तो ये वाला सिंबल यूज होगा, एंड मार्क्स आर लेस देन 60। दो कंडीशन को जब हम मिलाते हैं और दोनों ट्रू हो तो तब ये यूज होता है। या दूसरा हमारे पास है और। ये कीबोर्ड पे अगर आप देखें अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट और जेड के बीच में एक बटन है और उसके ऊपर शिफ्ट वाला, शिफ्ट के साथ हम दबाएंगे, बेसिकली कीबोर्ड के ऊपर जो ये बटन है, ये कीबोर्ड के ऊपर, इसको जब हम दबाएंगे तो दिस गिव्स अस और ऑपरेटर। दो दफा प्रेस करेंगे तो दिस इज और ऑपरेटर। ये कब होता है जब हम कहते हैं कि व्हेन आइदर मार्क्स लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50। इसमें तो वो नहीं होता, लेकिन सपोज अगर मैं कहूँ कि दो कंडीशन है और उसमें से कोई एक भी ट्रू हो तो ओवरऑल मुझे ट्रू मिले। तो जिस तरह हम उर्दू में और बोलते हैं कि सॉरी उर्दू में जो और होता है वो एंड होता है। इंग्लिश में जब हम और बोलते हैं सपोज और, आइदर दिस और दिस, तो उनमें से कोई एक भी ट्रू हो तो वो ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड इंग्लिश में जो हम एंड बोलते हैं, एंड में हम ये करते हैं कि दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, दो कंडीशन हम देंगे, जब दोनों ट्रू होंगे तो ओवरऑल मेरे पास ट्रू आएगा। नॉट क्या होता है, नॉट इसलिए यूज होता है कि सपोज एक कंडीशन है, उससे पहले हम ये सिंबल लगाएंगे, तो मीन्स कि ये कंडीशन जब ट्रू देगा तो ये नॉट उसको फॉल्स कर देगा। सही है, फॉल्स कर देगा।
اور اگر اس کنڈیشن کی ویلیو فالس ہے تو یہ ناٹ اس کو ٹرو کر دے گا. تو ٹرو اور فالس کو الٹا کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ آپریٹرز ہیں. ان سب کی ابھی ایگزامپلز آ رہی ہیں. سو بیسیکلی ریلیشنل آپریٹرز میں ہمارے پاس لیس دین آپریٹر ہے, ایکویلٹی میں یہ ہے, اور لاجیکل میں یہ ہے. اب مزید ہم اس کو آپس میں مکس کر کے مزید سمبلز بنا سکتے ہیں, جس طرح یہ ہو گیا کہ سمپل لیس دین از دس, گریٹر دین از دس, لیس دین اور ایکول ٹو, دونوں کہ یا ویلیو اس سائڈ پہ جو ہے وہ لیس ہو یا ایکول ہو, تو یہ سمبل ہوتا ہے. یا جب ہم کہتے ہیں کہ گریٹر اور ایکول ایک سمبل کے تھرو ہم یوز کرتے ہیں, تو سپوز یہ مارکس میں جس طرح ابھی پہلے ایگزامپلز آئی تھی یہ والی کہ اف مارکس آر گریٹر اور ایکول 50 مینس کہ اگر مارکس کی ویلیو 50 ہو یہاں پہ تب بھی یہ ٹرو ہوگا. کیوں؟ مارکس 50 کے ایکول ہے, اس سمبلس کی وجہ سے یہ ٹرو ہو رہا ہے. 51 60 تک ابو تو ویسے بھی ٹرو ہوگا. اگر یہ میں ہٹا دوں, سمپل گریٹر دین 50 لگا دوں, تو پھر کیا ہوگا کہ اف مارکس آر 50 تو یہ کنڈیشن مجھے فالس دے گا, بیکاز اس میں ایکول ہم نے اکوموڈیٹ نہیں کیا. تو اف مارکس کی ویلیو 50 ہے اور کنڈیشن میں چیک کر رہا ہوں کہ اف مارکس آر گریٹر دین 50 تو مینس کہ جب 50 اٹ سیلف ویلیو ہوگی تو یہ فالس ہوگا. جب یہ ویلیو 51 ہوگا یا 52 یا اس سے ابو پھر تو یہ ٹرو دے گا. لیکن ایکول جو ہوتا ہے بیسیکلی ایکول ایک خاص ویلیو کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. اب جس طرح میں نے 50 کہا ہے تو یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی 51 52 اور ابو, وہ تو گریٹر دین سے کور ہو جائے گا. لیکن 50 اٹ سیلف مارکس اگر 50 ہے تو اس کے لیے پھر ہم ایکول لگائیں گے, کیونکہ 50 کے اوپر کوئی فیل تو نہیں ہوتا نا, پاس ہوتا ہے, تو ایکول بھی لگائے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی لیس دین اور ایکول ٹو یہ سارے کمبائن ہوتے ہیں. ریلیشنل اور ایکویلٹی کو ہم نے کمبائن کیا ہے. تو یہ ایگزامپل ابھی میں نے ڈسکس کیا, گریٹر اور ایکول یہ یوز کیا. اب دیکھیں یہ جو ابھی لاسٹ میں نے سی آر کے کہنے پہ یہ ایگزامپل کیا, کہ اس سے پہلے تو ہم صرف گریٹر دین 50 پہ پاس کرتے تھے, 50 کے لیس دین 50 پہ ہم کچھ نہیں کرتے تھے. تو پھر اب ہم نے پورے سب کو انکلوڈ کیا. مارکس 0 سے لے کے سوری یہاں پر ہے 0 سے لے کے 49 تک بیچ میں اگر مارکس ہو تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے فیل, اور اس کے لیے کنڈیشن آیا یہ فیل if marks are less than 50. تو 0 بھی less than 50 ہے, 49 بھی less than 50 ہے, everything in between is also less than 50. اور 50 سے لے کے 100 تک کے بیچ میں جو مارکس ہیں تو اس کے لیے ہم نے چونکہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے پاس تو ہم نے یہ کنڈیشن لگایا. سو سارا رینج کور ہوا 0 سے لے کے 100 تک, دو کنڈیشنز کے تھرو, مارکس گریٹر دین اور لیس دین. سو یہ دو کنڈیشنز ہو گئے, اور دونوں کنڈیشن میں چونکہ ایک ایک اسٹیٹمنٹ ہے تو ہم نے بریکٹس نہیں لگائے. سر ایف کی جگہ اگر ایلس بھی لگا دی تو دونوں ایک جیسا ہوگا. ابھی ایلس پہ ہم نہیں آئے, تو لیٹس ویٹ فار فیو منٹس تاکہ زیادہ اسٹوڈنٹس کو کنفیوز نہ ہو. تو ایسی سچویشن میں 0 to 100 کے پاس اور فیل کور ہو جاتا ہے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ دس از اے لٹل انیفیشینٹ کوڈنگ. ہم کہتے ہیں یہ ایفیشینٹ نہیں ہے, تو اس انیفیشنسی کو ختم کرنے کے لیے پھر ہم if else یوز کرتے ہیں. if else جو ہے تو یہ if کا ایڈوانس فارم ہے. اس لیے انیفیشینٹ کیوں ہے؟ انیفیشینٹ یہ ہے کہ اگر یہ کنڈیشن ہم نے چیک کیا, سپوز مارکس کے لیے یہ کنڈیشن ٹرو ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو دوسرا کیس ہے فیل والا وہ آلریڈی فالس ہوگا. یا اگر کسی مارکس کے لیے یہ کنڈیشن فالس ہے تو اٹ آٹومیٹیکلی مینس کہ پاس ہوگا. پھر اگر یہ فالس ہے تو آپ کے مارکس جو ہیں وہ ٹرو رینج میں آ رہے ہیں, اور اگر یہ مارکس فالس کے رینج میں آ رہے ہیں تو آبویسلی وہ پاس ہوگا. تو یہ دوسرا کنڈیشن جو ہم لگا رہے ہیں یہ تھوڑا اس کی ضرورت نہیں پڑتی. سپوز میں آپ کو کہوں کہ مارکس آپ کے کیا ہے اور آپ کہتے ہیں 55, تو آٹومیٹیکلی یہ ہے کہ آپ کے فیل کے رینج میں نہیں آ رہے ہیں, تو مجھے آپ کے مارکس لیس دین 50 پہ چیک نہیں کرنی چاہیے.
ایک کنڈیشن سے پتہ چل سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ پاس ہے یا فیل ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے فیل ہے, تو یہ دوبارہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کرنٹ پروگرام میں کیونکہ ہمارے پاس اف ایلس کا ابھی تک نالج نہیں ہے, ہم نے نہیں اسٹڈی کیا, تو کرنٹلی یہ کنڈیشن بھی چیک ہوگا اور یہ بھی چیک ہوگا. تو یہ دوسرا چیک کرنا سلائٹلی انیفیشینٹ ہے. سپوز میں کہوں کہ اف جینڈر سپوز ہے میل, آپ کے اسٹوڈنٹ کا جینڈر, تو اگر جینڈر ایکول ٹو میل ٹرو ہے تو آٹومیٹیکلی فالس ہو گیا دوسرا, اور اگر جینڈر ایکول ٹو میل فالس ہے تو آٹومیٹیکلی فیمیل ہو گیا. تو اگر بائنری کیسز ہیں, دو کیسز, تو اس میں اگر ایک ٹرو ہے تو دوسرا آٹومیٹیکلی فالس ہوتا ہے, لیکن اسٹل ہم یہ یوز کر رہے ہیں. اور گریڈنگ اور ایگزامپلس میں بھی یہ کریں گے. تو یہ ہم نے کیا, اور یہ سلائٹلی ایڈوانس پروگرام اس لیے ہے کہ ہم مارکس کی بورڈ سے لے رہے ہیں. تو لیٹ اس رن دس پروگرام ایز ویل. میں اس کو رن کرتا ہوں تاکہ آپ کے بھی پریکٹس ہوتی رہے. کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے ایگزامپل, لیٹ اس سی, ہاں یہ والا. تو اس میں کیا ہوا, پہلے تو میں مارکس کی ویلیو اسائن کرتا تھا, اب یہ کی بورڈ سے لے رہا ہوں. انٹر مارکس اور اسکین کے تھرو میں کی بورڈ سے لے رہا ہوں. تو لیٹ اس رن. آتا ہے کہ انٹر یور مارکس. سپوز میں 45 لکھ دیتا ہوں, 45 ہے. میں جیسے انٹر کروں گا تو یہ کنڈیشن فالس ہو جائے گا اور یہ کنڈیشن ٹرو ہو جائے گا, تو یو فیل کا میسج آئے گا. صحیح ہے, یہ دیکھیں یو فیل. دوبارہ میں اس کو رن کرتا ہوں اور اب اگین یہ رن ہوا. دوبارہ ابھی میں مارکس انٹر کرتا ہوں 85. تو 85 مینس کہ یہ والا کنڈیشن ٹرو ہوگا اور یہ والا فالس ہوگا, تو یہ والا میسج آئے گا میرے پاس. سو اف آئی انٹر یو پاسڈ والا میسج آیا. تو یہ جنیرک پروگرام ہے, اس میں نے مارکس کو انیشلائز نہیں کیا بلکہ کی بورڈ سے لے رہا ہوں. یہ سارے پروگرامز میں LMS میں اپلوڈ کر دوں گا, آپ لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور پھر پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. سو ہاؤ ٹو رائٹ اف اسٹیٹمنٹ فار ڈیٹرمننگ ٹیکس ریٹ. اب پاس فیل تو کر دیا. اب سپوز ٹیکس ریٹ ہے, جب آپ شاپنگ کرتے ہیں تو ٹیکس اپلائی ہوتا ہے. تو ایک کنڈیشن ہے کہ اف پرائس آف اے پروڈکٹ, پرائس آف اے پروڈکٹ جو ہے وہ ہے ایکول یا گریٹر دین 1000 تو 20% ٹیکس کاؤنٹ ہوگا. اور اگر پرائس ہے لیس دین 1000 تو ٹیکس ریٹ بھی تھوڑا سا کم ہوگا. تو دو کنڈیشنز ہیں. اف پرائس رینج از بٹوین $1 and 1000 بیسیکلی ایکول, اچھا بیسیکلی ہے 999. So if price range is between 1 and 999 تو آپ سے ٹیکس لیا جائے گا 17%. اور اگر پرائس ہے گریٹر دین 99, یا اگر میں انکلوڈ کر دوں تو کہوں کہ 1000 سے لے کے ابو, تو آپ کے اوپر ٹیکس ہوگا 20%. صحیح ہے. تو اب اس کو ہم نے سی لینگویج میں کیسے کرنا ہے. بیسیکلی آپ کا پروگرام کیا کرے گا, آپ کو جو پروگرام بنائیں گے اس میں آپ پہلے پرنٹ ایف کریں گے. سپوز سمپل کہ پرنٹ ایف آپ کہیں گے کہ انٹر پرائس. صحیح ہے. پھر آپ اسکین ایف کریں گے اور آپ نے پرائس ویریبل ڈکلیئر کیا ہوگا اور اس اسکین ایف کے تھرو آپ نے پرائس ویلیو لے لینا ہے. صحیح ہے. اور پھر ایک آپشن یہ ہے کہ میں بائی ڈیفالٹ ٹیکس ریٹ, یہ پروگرام مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے لیکن میں ٹیکس ریٹ کو لگا دیتا ہوں. بائی ڈیفالٹ ہے 0.2. اس 0.2 کو ہم پرسنٹیج میں 20% کہتے ہیں. کسی بھی ویلیو کو ملٹیپلائی کرو 0.2 سے تو وہ اس ویلیو کا آپ کو 0.2 دے گا. صحیح ہے. So tax rate is 0.2 by default. اور پھر میں چیک کر دیتا ہوں کہ if price is suppose less than 1000 تو ٹیکس ریٹ کو میں یہاں پہ کنڈیشنلی ماڈیفائی کر لیتا ہوں. کہ پہلے تو میں نے 0.2 لگایا تھا لیکن چونکہ پرائس لیس دین 1000 ہے تو میں اس کو 0.17 کر دیتا ہوں. یہ مینس کہ دس از ناؤ 17%.
اور یہاں پر نیکسٹ پر میں کیلکولیٹ کر دیتا ہوں کہ واٹ از ٹوٹل ٹیکس. سپوز میں کر دیتا ہوں ٹیکس از پرائس ملٹیپلائڈ بائی ٹیکس ریٹ. صحیح ہے. تو اب اس اسٹیٹمنٹ میں پرائس کو ملٹیپلائی کر رہا ہوں ٹیکس ریٹ سے. تو ٹیکس ریٹ یا یہ اپلائی ہوگا یا پھر یہ اپلائی ہوگا. شروع میں نے دیا اس کو 20% ٹیکس. اوکے. اور پھر میں نے کہا کہ چیک کرو یہ کنڈیشن, اگر پرائس لیس دین 1000 ہے تو ٹیکس ریٹ کی پرانی ویلیو ختم کر کے نئی ویلیو دے دو, اور وہ فارمولے میں نیا ویلیو آ جائے گا which is 0.17. 17% کیلکولیٹ ہو جائے گی. اور اگر پرائس ہے 2000 تو یہ کنڈیشن فالس ہو جائے گا, اور یہ کنڈیشن فالس ہوگا تو ٹیکس ریٹ کو نئی ویلیو نہیں ملے گی, 17% نہیں رہے گا بلکہ 20% رہے گا, تو وہ 20% یہاں پہ یوز ہو جائے گا. اگر پرائس لیس دین 1000 ہے تو give it another value, updated value, tax rate will become this one, اور فارمولے میں 17% آ جائے گا. اور اگر ویلیو گریٹر دین پرائس ہے گریٹر دین 1000 تو یہ نئی اپڈیٹڈ ویلیو اس میں نہیں آئے گی, پرانی ویلیو یوز ہو جائے گی. تو یہ جنرل ایک اسٹرکچر ہے. پروگرام آپ جب بھی بنائیں گے تو پہلے کاغذ کے اوپر ڈائریکٹلی کمپیوٹر کے اوپر کبھی نہیں بیٹھنا, اسپیشلی آپ کا جو سٹیج ہے کہ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں. آلویز میک این الگوریتم. اس سے بھی ایک اچھا سٹیپ یہ ہوتا کہ آپ انگلش میں لکھیں کہ پرنٹ میسج انٹر پرائس, پھر ان پٹ پرائس انگلش میں لکھیں بفور رائٹنگ پروگرام, ان پٹ پرائس, اسائن ٹیکس, چیک کنڈیشن انگلش میں لکھیں, پھر اس کو تھوڑا سا کاغذ کے اوپر ٹرانسفر کر دیں سی لینگویج کے فارم میں, اور اس کے بعد جب کاغذ کے بن جائے گا تو پھر جا کے آپ کمپیوٹر کے اوپر اس کو ٹائپ کرنا شروع کر دیں. تو جب بھی اگر آپ ڈائریکٹلی کمپیوٹر اسکرین کے اوپر بیٹھیں گے انیشلی ایٹ لیسٹ, ڈونٹ گو ڈائریکٹلی ٹوورڈز کمپیوٹر. آپ کا دماغ پھر لاجیکل فارم میں کام نہیں کرے گا. یو ہیو ٹو رائٹ پروگرام آن پیپر فرسٹ, تاکہ آپ کا ذہن کام کرنا شروع کر دیں, اس کے بعد آپ اس میں جائیں. تو یہی پرابلم میں نے یہاں پہ سالو کیا ہوا ہے. صحیح ہے, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو اس پروگرام میں کیا ہے, میں نے ویلیو دی ہے پرائس 100 کی, لیکن لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ ویلیو آف پرائس. سمپل ایک پرائس ہوگا, اور بائی ڈیفالٹ میں نے ٹیکس دے دیا ہے 0.17 which is basically 17%. 17% ہم اس طرح لکھتے ہیں 17 divided by 100, automatically this becomes 0.17. So 0.17 is tax rate of 17%. پھر نیکسٹ کیا آیا, میں نے ٹیکس ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے کہ اس پرائس پہ ٹوٹل ٹیکس کیا ہے, اور پھر ٹوٹل ٹیکس کو میں نے ایڈ کرنا ہے پرائس کے ساتھ تاکہ ٹوٹل پرائس آف دا پروڈکٹ میرے پاس آ جائے. سو آئی نیڈ 4 ویریبلس, پرائس, انیشیل پرائس, ٹیکس ریٹ کون سا اپلائی ہوگا 0.1217 یا 0.2 والا, اور ٹیکس کتنا بنتا ہے, اس ریٹ کے اوپر کتنا بنے گا اور 0.2 کے اوپر کتنا بنے گا, اور ٹیکس کو جب ٹیکس پرائس کے ساتھ ایڈ کروں تو ٹوٹل پرائس آئے گا. اینڈ دس از دا فارمولا. سب سے پہلے میں ایک خاص ٹیکس ریٹس ملٹیپلائی کروں گا انیشیل پرائس کے ساتھ, تو مجھے ٹوٹل ٹیکس ملے گا, اور وہ ٹوٹل ٹیکس پھر میں انیشیل پرائس کے ساتھ ایڈ کروں گا تو ٹوٹل پرائس ملے گی, اور یہ وہ پرائس ہوگی جو آپ شاپ کیپر کو دیتے ہیں. سو یور فائنل پرائس انکلوڈس پرائس, انیشیل پرائس پلس ٹیکس. ٹیکس کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے, ٹیکس ہوتا ہے پرائس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. سو اف سم تھنگ از 100 اور ٹیکس ہے 17%, تو یہ آ جائے گا 100 اوریجنل پرائس, ملٹیپلائی کرو 0.17 کے ساتھ, تو ٹوٹل ٹیکس کتنا بنے گا آپ کا 17 بنے گا. 17 روپیز ٹیکس بنا 100 کے اوپر. تو ٹیکس کیلکولیٹ ہوا, تو ٹیکس از 17 یہاں پہ آیا, اور پرائس یہ ہوئی, تو یو ایڈ اپ اینڈ یو ول پے 117 روپیز ٹو شاپ کیپر. اب یہ تو میرا سمپل 17% آپ کو کہا. ناؤ assume کہ اگر سپوز پرائس اگر 100 زیادہ ہے, 1000 سے زیادہ ہے, تو پھر کیا ہوگا. سو پھر کیا ہوگا, اب الگوریتم کی بات آتی ہے. الگوریتم یہ ہے کہ کس طریقے سے میں نے پروگرام بنایا ہے.
تو اب یہاں پر جب کنٹرول پہنچے گا اس سے پہلے میں نے ٹیکس ریٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو یا تو وہ 0.17 ہو یا پھر 0.2% ہو. تو اس لیے میں نے یہاں پر ایف کنڈیشن لگایا ہے. ایف کنڈیشن بائی ڈیفالٹ میں نے لگایا 0.17، ٹیکس ریٹ 0.17 ہے، لیکن اگر پرائس گریٹر دین 1000 ہے تو میں ٹیکس ریٹ کو 0.17 سے اپڈیٹ کر کے 0.02 کر دوں گا، مین 20%. تو اب میں اس کو ڈرائی رن کرتا ہوں. ڈرائی رن کا مطلب یہ ہے کہ بیفور ایگزیکیوٹنگ پروگرام کمپیوٹر پہ رن کرنے سے پہلے میں کاغذ کے اوپر رن کر دیتا ہوں کہ کیا یہ پروگرام کام کرے گا. اس طرح نا ایزیوم کہ پرائس ہے 100 تو ٹیکس ریٹ ہے 0.17. یہاں پہ جب ہم آئیں گے اور کنڈیشن چیک کریں گے کہ if price is greater than or equal to 1000 تو آپ خود بتائیں کہ کیا ہوگا. پرائس کی ویلیو تو ہے 100 تو this condition becomes false. 100 is not greater than or equal to 1000. So it means that this 20% tax rate will not be applied. This line of code will not be executed. When this line of code is not executed, تو ٹیکس ریٹ وہی پرانا رہے گا 0.17، وہی پرانا جو انیشلائز کیا، اینڈ دیٹ ول گیو اٹ 117 روپیز ٹیکس آ جائے گا کیونکہ 100 ملٹیپلائڈ بائی 0.17 اور پھر فائنل پرائس بنے گی 117. جو یہاں پہ میں نے جب اس کو رن کیا تو یہ چیز ہمارے پاس آیا. صحیح ہے. اب سیکنڈ ایگزامپل میں کیا ہے، یہی چیز ہے لیکن میں نے پرائس کو 1000 کیا. صحیح ہے. پرائس کو 1000 کیا تو انیشلی ٹیکس ریٹ واز 0.17 لیکن جب یہاں کنڈیشن میں نے چیک کی کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس کی پرائس ہے 1000. صحیح ہے. تو ناؤ از 1000 greater than or equal to 1000 تو condition is true. Yes, price is equal to 1000 تو اس میں greater بھی ہے اور equal بھی ہے تو وہ equal part جب true ہو جائے گا تو this entire condition becomes true. true ہو گیا. اب جب true ہوگا تو ٹیکس ریٹ کو ہم نے نئی ویلیو دے دی ہے 0.02 تو وہ انیشل جو ہم نے اسائن کی تھی وہ غائب ہو گئی ہے، اوور رائٹ ہو گیا ہے. Now the tax rate کی جو ویلیو ہے وہ ہے 0.2. اب جب یہاں پہ فارمولا کیلکولیٹ ہوگا تو لاسٹ ٹائم تو 0.17 تھا اس کے ویلیو، now it will be 0.2. ٹیکس ریٹ کی ویلیو ہے 0.2 اور اس کی پرائس کی اوریجنل ویلیو تھی 1000 تو اس کی جو ٹیکس ویلیو فائنڈ ہوگی یہ ہو جائے گی 200. 1000 multiplied by 0.2 is 200. تو now 200 اس کی ویلیو آ جائے گی ٹیکس کی اور پرائس واز 1000 تو اس کو جب ایڈ کریں گے تو 1200 is the final price shopkeeper will ask for. اور یہ چیز میں نے یہاں پہ ایگزیکیوٹ کی ہے. میں دوبارہ رن بھی کر دیتا ہوں. صحیح ہے. تو اس پروگرام میں ہم نے if کو کس پرپس کے لیے یوز کیا، پاس فیل کے لیے یوز نہیں کیا. ہم نے اس کو ہم نے یوز کیا ٹیکس ریٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. یہ فارمولا تو یہ ہے، اس فارمولے میں ٹیکس ریٹ کو ہم 0.2 لگائے یا 0.17 لگائے. اس پرپس کے لیے میں نے ایک کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ لگایا if اور یہ ڈٹرمن کیا تو یا 0.17 ہوگا یا 2.2 ہوگا. تو میں اس کو یہ پروگرامز بھی ہیں میرے پاس، لیٹس سی کہ یہ والا ہے. ہاں تو اس میں دیکھیں پھر نیکسٹ ہم اس کو ایڈوانس کر سکتے ہیں کہ یہ ویلیو جو ہے تو وہ اس سے لے لیں، یوزر سے لے لیں. تو یہ آپ کا ٹاسک ہو گیا کہ اس پروگرام کو ایسے موڈیفائی کریں کہ یہ انیشلائزیشن آپ نہ کریں بلکہ جیسے یہ رن کریں تو آپ کو میسج آ جائے کہ انٹر پرائس. سو یہ انٹر پرائس آف دا پروڈکٹ. تو جو آپ انٹر کریں گے پھر اس سے چیک ہوگی کہ ٹیکس یہ ہوگا یا وہ ہوگا. سو یہاں پہ جس طرح شروع میں نے مارکس کو انیشلائز کیا تھا لیکن پھر اس پروگرام کو میں نے چینج کر دیا تھا پرنٹ ایف اور اسکین ایف کے ساتھ. تو آپ بھی اس انیشلائزیشن کو ختم کریں اور یہ ویلیو کی بورڈ سے لے لیں یوزر سے. لیکن اینی ویز میں کرنٹلی اس پروگرام کو رن کرتا ہوں. پرائس از 500 تو ہمارے خیال میں
چونکہ 500 از بیسیکلی لیس دین 1000, یہ کنڈیشن فیل ہوگا تو وہی 17% کا ریٹ اپلائی ہوگا اس کے اوپر, اور وہ جو بنے گی تو بیسیکلی 170 اور 80 ٹیکس بنے گا, تو وہ پرائز آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ 85 از دا ٹیکس. تو بیسیکلی جب یہ رن کیا میں نے تو میرے پاس یہ ٹیکس ریٹ اپلائی ہوا. سو تقریباً 1000 کے اوپر 170 ٹیکس بنتا ہے, تو 500 کے اوپر 85, سو وہ 85 ایڈ ہوا 500 کے ساتھ, تو 17% ٹیکس لگا. اب دوبارہ میں اس کو چینج کرتا ہوں اور میں 10,000 روپیز لگا دیتا ہوں پرائس, تو 10,000 کے اوپر پھر یہ ٹیکس اپلائی نہیں ہوگا بلکہ 20% اپلائی ہوگا, اور 20% مین 2,000. تو 2,000 ٹیکس اپلائی ہونے کے بعد 10,000 پلس 2,000 12,000 آؤٹ پٹ آنسر آنا چاہیے. یہ جو میں نے رن کیا یہ دیکھیں 12,000 از دا آؤٹ پٹ, یہ اپلائی ہوا. تو اب آپ کے ذہن میں مزید کیسز آنے چاہیے کہ کہاں پر اف ایلس یوز ہونا چاہیے. یہ دیکھیں آپ کے موبائل میں سینسر لگا ہوا ہے, اور وہ جب آپ بالکل اندھیرے میں جاتے ہیں تو آپ کی اسکرین کی برائٹنیس بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. آپ کمرے کے اندر لائٹ کو آن کرتے ہیں تو آپ کی اسکرین کی لائٹ تھوڑی سی برائٹ ہو جاتی ہے. جب آپ بالکل باہر نکلتے ہیں کمرے سے باہر سورج میں, تو آپ کی اسکرین کی برائٹنیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ کیا ہے, وہ بیسیکلی اف لگایا ہوا ہے کہ اف لائٹ انٹینسٹی از بٹوین سم رینج, تو برائٹنیس کو اس لیول پہ کرو. اگر لائٹ کی رینج دس اینڈ دس کے بیچ میں ہے تو اسکرین کی برائٹنس اتنے لیول پہ کر دو, اور اگر لائٹ بہت ہی زیادہ ہے تو اس لیول پہ کر دو. تو آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, آپ ای میل پہ جاتے ہیں, تو اگر آپ نے ای میل پہلے سے ریڈ کیا ہے تو وہ آپ کو ڈفرینٹ فونٹ میں نظر آتی ہے, بولڈ نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے ریڈ نہیں کیا, ان ریڈ ای میلز ہیں, تو وہ بولڈ میں ہوتے ہیں. تو وہ فارمیٹنگ دیکھیں وہ بھی اف ایلس میں ہے کہ اف ای میل از ریڈ فارمیٹ کر دو بولڈ میں, اف ای میل از ناٹ ریڈ تو اس کو لائٹ کر دو, چینج کر دو. تو ہر ایک جگہ پہ سافٹ ویئر تمام اف میں بنتا ہے, کنڈیشنز ہوتی ہیں مختلف, اور وہ کنڈیشنز ہمیشہ کچھ سمپل ہوں گی کچھ کمپلیکس ہوں گی. سر یہاں پر پیچھے جو سلائڈ میں آپ نے لاسٹ میں جو پرنٹ ایف لکھا ہے, اس میں یہ نیو لائن کے لیے جو سائنس ہم یوز کرتے ہیں وہ لگا ہے, تو اس میں کیا لاجک ہے؟ ہاں, یہ نیو لائن کا لاجک میں نے اس لیے لگایا ہے تاکہ میں جب نیو لائن نہیں لگاؤں گا تو یہ میسج یہاں پہ آتا. میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. ایک نیو لائن میں نے یہاں پہ لگایا فارمیٹنگ کے لیے, اور ایک یہاں پر. تو یہ اگر میں نہیں لگاتا تو یہ ٹوٹل میسج یہاں پہ آتا. اور چلو میں آپ کو رن کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ نیو لائن کیوں میں نے یوز کیا. یہ ہے ایک نیو لائن یہاں پر ہے اور ایک نیو لائن یہاں پر ہے. یہ اگر میں یہ دیکھو کلیئرلی نظر آ رہا ہے, ویزیبل ہے. اور میں جب اسکرین شاٹ لے رہا تھا آپ کے لیکچرز کے لیے, سلائڈس کے لیے, تو میں آرام سے اس کو سلائڈ کر سکتا تھا. ناؤ اگر میں یہ دونوں نیو لائن ہٹا دوں تو بیسیکلی کیا ہوگا, فارمیٹنگ تھوڑی وہ ہو جائے گی, میسی ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں وہاں پر بھی نیو لائن نہیں ہے, یہاں پر بھی نہیں ہے, تو ذرا کلیئرٹی نہیں ہے. تو میسیجز ہمیشہ آپ تھوڑا سا واضح کر دیں. تو اس کے اوپر جب نیو لائن لگایا تو اس کے اور اس کے بیچ میں نیا لائن, اور پہلا نیو لائن اس لیے تھا کہ یہاں پر تھوڑا سا اسپیس ملے. تو یوزولی اٹ از ریکوائرڈ. اور یہ اگر آپ ملٹیپل لگائیں شروع میں کلیئرٹی کے لیے, ملٹیپل 3 شروع میں اور 4 آخر میں سپوز, تو یہ اور بھی زیادہ واضح ہو جائے گا. تو جب رن کروں گا پھر یہ آؤٹ پٹ اس طرح آئے گا کلیئر. تو ہم نے جو سو فار ڈسکس کیا, اف ڈسکس کیا, اف کا پرپس ڈسکس کیا, بریکٹس ڈسکس کیے, کنڈیشنز ڈسکس کیے کہ یہ جو کنڈیشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. کنڈیشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا یا نہ کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے, تو ہم کنڈیشن لگا دیتے ہیں. کنڈیشن میں کیا چیزیں کمپلسری ہے, اسمال آئی, اسمال ایف, بریکٹ, اور بیچ میں ایک کنڈیشن. کنڈیشن کیا ہوتا ہے, کنڈیشن بیسیکلی یا تو ایک لاجیکل ایکسپریشن ہوگا اور یا پھر کمبینیشن آف مور دین ون, گریٹر دین ون لاجیکل ایکسپریشنز ہوں گے.
मोर देन वन की तरफ अब हम नहीं आए, जस्ट मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि मोर देन वन कहाँ पर है. दीज आर मोर देन वन कंडीशन, राइट, मोर देन वन. तो ये फिर मैं करवाऊंगा, अभी आपके ऊपर ओवरलोड हो रहा है तो मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा. तो कंडीशन किस तरह अप्लाई करते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं. लॉजिकल एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, ये सिंबल्स होते हैं. सो फार हमने लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, अकेले अगर लिखेंगे तो इक्वल इस तरह आता है, अकेले. और अगर आप कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल तो फिर इस तरह, लेस देन और इक्वल तो फिर इस तरह कंबाइन करेंगे. दिस इज ओनली इक्वल. इफ मार्क्स इज इक्वल टू 50, स्टूडेंट जस्ट पास होता है तो इक्वल टू फिर इस तरह लिखेंगे जिस तरह यहाँ पर है. इफ प्राइस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 500, सो वी हैव यूज्ड इक्वलिटी ऑपरेटर्स. और not equal to is this thing, सही है. So अगर मार्क्स हम कहें कि if price is 500 exactly equal to 500 तो हमने equal लिखा. और अगर हम कहें कि if price is not equal to 500 तो फिर मैं not लगा दूंगा. ये not भी सिंबल आपके कीबोर्ड के ऊपर है और आपके ऊपर जो टॉप लेफ्ट के ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1 2 3, तो 1 के ऊपर शिफ्ट करके आप देखें तो आपके ऊपर के पास ऊपर not सिंबल है. दिस इज कॉल्ड not का सिंबल है बेसिकली, एंड दिस इज इक्वल. सो not equal to कंबाइन हो जाता है, एंड दिस होल इज इक्वल टू. तो कहीं भी अगर आपने देखना हो कि सपोज इफ जेंडर ऑफ स्टूडेंट इज नॉट इक्वल टू मेल, बाइनरी है, तो फिर मैं not लगाऊंगा. या इफ स्टूडेंट इज नॉट एनरोल्ड तो मैं not equal लगाऊंगा, सही है. और इफ स्टूडेंट इज पास, इक्वल पास लगाऊंगा. तो जब नॉट करेंगे नॉट इक्वल टू तो फिर ये ऑपरेटर है और इक्वल के लिए ये ऑपरेटर है. तो बेसिकली कंडीशन, बाकी इफ तो इजी चीज़ है. एक चीज़ ये है कि एक स्टेटमेंट होगा तो ब्रैकेट ना लगाएं, मल्टीपल होंगे तो कंपल्सरी है. एक के ऊपर ऑप्शनल है, एक लाइन है मैंने लगाया हुआ है. मोर देन वन स्टेटमेंट so दिस ब्रैकेट बिकम्स कंपल्सरी. अब सारा ट्रिक कंडीशन बनाने में है, और एक दफ़ा जब आप ये कंडीशन बनाना सीख लेते हैं तो फिर ये कंडीशन लूप्स में भी आएंगे, और इफ कंडीशन डिसीजन के जो और भी है, इफ एल्स वगैरह, बहुत सी जगह पे ये लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज होता है. तो जिस तरह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक दफ़ा सीख लें तो वो बहुत जगह पे यूज होता है. तो इसलिए हमने स्टार्ट किया था फिर ये एक्सप्रेशंस, ये बेसिकली लेस देन और इक्वल टू तरह ये एक्सप्रेशन बनाना हम सीख रहे हैं कि लेस देन, ग्रेटर देन ये कैसे यूज करेंगे. और फिर हम आए इक्वल और नॉट इक्वल. जो चीज़ रहती है वो ये रहती है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये तीन, ये फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. सो 2 टाइप्स हमने कर दिए हैं. सो फॉर लॉजिकल हमने डिस्कस नहीं किया, इक्वलिटी कर दी है और रिलेशनल कर दिया है. रिलेशनल में हमारे पास लेस देन और ग्रेटर रहता है. सो ये चीज़ें हमने डिस्कस किया. ज़्यादा ओवरबर्डन भी नहीं करूँगा और टाइम भी तकरीबन ख़त्म है. सो नेक्स्ट टाइम सीआर को बताया है कि ट्यूसडे को आपकी क्लास नहीं होती, सो वी विल कीप आवर क्लास ऑन ट्यूसडे 9:30. कौन सा टाइम ज़्यादा सूट करता है आपके सीआर? सर बस यही 9 बजे से लेकर जो टाइम आप. अच्छा, चलो सही है. वी विल टेक 9 o'clock ऑन ट्यूसडे. और आई एम श्योर कि ये क्लास मेरे पास रिकॉर्ड हो रही है. सो आई विल शेयर दिस. सर ट्यूसडे को अगर मेरे ख्याल में ट्यूसडे को हमारी जीएस की भी क्लास होती है, वो अक्सर 9 to 10:30 होती है. जी सही. तो आप 10:30 पे रखना चाहते हैं, 11 पे? सही है, मैं आपसे पूछ लूँगा फिर. सर टाइमिंग सर देख लेते हैं, अगर कोई मसला ना हो तो करेंगे. सही है. जी सर, नेक्स्ट टाइमिंग फिर कंफर्म कर लेंगे. ठीक है सर. सो ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आई विल अपलोड इट, आप दोबारा भी देख सकते हैं और प्रोग्राम्स में अपलोड करेंगे. सही है. और कोई क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट टाइम क्लास के शुरू में मुझसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट टाइम क्लास में हम क्वेश्चंस के लिए टाइम रख देंगे. सो वी विल बी एबल टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है. ओके सर. चलो ओके. थैंक यू सर. थैंक यू.